بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ۔ یہ مشکاۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 147 ہے اور باب المشی بالجنازہ کی تیسری فصل ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو لیلہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کانا سہل بن حنیف وقیس بن سعد قائدین بالقادسیہ۔ سہل بن حنیف اور قیس ابن سعد یہ دونوں حضرات قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قادسیہ ایک جگہ کا نام ہے جو کوفہ سے 15 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، تو ان کے پاس سے ایک جنازہ لے جایا گیا، گزارا گیا، ایک جنازہ لے جایا گیا۔ فَقَامَا، تو یہ دونوں حضرات کھڑے ہو گئے۔ فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، ان دونوں سے کہا گیا، انہیں بتایا گیا کہ یہ جنازہ اہل ارض کا ہے۔ اہل ارض کا مطلب کیا ہے؟ یہ کنایہ ہے اس بات کی جانب کہ یہ مومن نہیں ہیں، ان کی روحیں اوپر جانے والی نہیں ہیں بلکہ زمین پر پھینک دی جانے والی ہیں، تو یہ اہل ارض کا جنازہ ہے۔ اسی کی مزید وضاحت کر دی، اے من اہل ذمہ، یعنی یہ جنازہ اہل ذمہ میں سے ایک کا ہے، تو اہل ذمہ بلا شبہ مومن نہیں ہیں، تو اس لیے اہل ارض کہا گیا انہیں۔ فقالا، تو ان دونوں حضرات نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرت بہ جنازۃ فقام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو حضور نے قیام فرمایا، کھڑے ہو گئے۔ فقیل لہ انہا جنازۃ یہودی، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ جنازہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ فقال الیست نفسا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ نفس نہیں ہے، یہ جان نہیں ہے؟ تو اس میں اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جنازہ کسی کا ہو، اسے اس پر نظر پڑے، وہ سامنے سے گزرے تو آدمی کو قیام کرنا چاہیے۔ اگر مومن کا جنازہ ہے تو اس میں اس کا اکرام ہوگا، اس کی تعظیم ہوگی، اور اگر غیر مومن کا جنازہ ہے تو اس بات کی وضاحت ہوگی کہ یہ ڈرنے کی چیز ہے، گھبراہٹ کی چیز ہے، جیسا کہ اس سے پہلے صاف صاف کہا گیا تھا کہ موت جو ہے یہ گھبراہٹ کی چیز ہے، تو اس میں اس کا بیان ہوگا، کیونکہ جنازہ کسی کا بھی، جان تو یہاں بھی نکلی ہے، تو اس کا بیان ہو جائے گا اس میں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن عبادہ بن صامت قال، اور حضرت عبادہ ابن صامت سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبع جنازۃ لم یقود حتی توضع فی اللحد، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی جنازے کے ساتھ تشریف لے آتے تو آپ اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک جنازہ لحد میں رکھ نہ دیا جائے، یعنی آپ نہیں بیٹھتے یہاں تک کہ جنازہ لحد میں رکھ دیا جائے۔ فعرض له حبر من الیہود یا حبر من الیہود، تو یہود میں سے ایک عالم حضور کے سامنے آیا، یا ایک یہودی عالم حضور کے سامنے آیا۔ فقال، اس نے کہا، فقال له، تو اس نے حضور سے کہا، انا ہاکذا نصنع یا محمد، اے محمد ہم اسی طرح کرتے ہیں، یعنی جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، جب تک جنازہ قبر میں اتار نہ دیا جائے ہم بیٹھتے نہیں ہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں فجلس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے، یعنی اس واقعے کے بعد آپ بیٹھنے لگے، اور فرمایا خالفوہم، ان کی مخالفت کرو، یعنی جب وہ ایسے ہی کرتے ہیں اور ہمارے اس طرح کرنے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دیکھ کر کے کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو تم ان کی مخالفت کرو۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس واقعے سے پہلے قبرستان پہنچ کر کے جب دفن کرنا ہوتا تھا تو جب تک اسے قبر میں نہ اتار دیا جائے جب تک نہیں بیٹھتے تھے، اس کے بعد سے آپ بیٹھنے لگے، یعنی قبر میں اتارنے کا انتظار نہیں فرماتے۔ اور دوسرے واقعات اس بات پر شاہد بھی ہیں کہ آپ قبر کے پاس بیٹھ کر کے ہدایات دیتے، ادھر کشادہ کرو، ادھر اور سراب صاف کرو، اس کے بعد پھر جنازے کو قبر میں اتارا جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے، تو جب تک جنازہ قبر میں اتار نہیں دیا جاتا آپ قیام نہیں، آپ بیٹھتے نہیں تھے، لیکن اس کے بعد سے آپ خود بیٹھنے بھی لگے اور صحابہ کو فرمایا خالفو، ان کی مخالفت کرو۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وبشر بن رافع الراوی لیس بالقوی، اور اس حدیث میں ایک راوی بشر ابن رافع ہیں، وہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ وعن علی، آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ آج عمل بھی یہی ہوتا ہے کہ جنہیں اور لوگوں کے پاس فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے، دعائیں کرنی ہوتی ہے، وہ جا کر کے کھڑے ہو کر کے فاتحہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور باقی لوگ کسی سائے میں بیٹھے رہتے ہیں، جب جنازے کو اتار دیا جاتا ہے، مٹی دینے کی باری آتی ہے تو چلے جاتے ہیں، چونکہ اس میں ایک لمبا وقت بھی لگتا ہے۔ آپ کے یہاں جانے کیا معمول ہے، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا یا نہ دیکھا ہو، تو یہاں ہے کیا کہ جنازے کی نماز پڑھ لینے کے بعد وہ چارپائی اٹھا کر کے قبر کے پاس لے جاتے ہیں، چارپائی وہاں کندھوں سے اتار دی جاتی ہے۔ یہ عام حکم ہے کہ جب تک جنازے کو اتارا نہ جائے تو نہ بیٹھیں، تو یہ چیز ہے یہاں پالی جاتی ہے، اتار دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں یا دوسری قبروں کے پاس جو اپنے عزیز اقارب ہیں وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، اور چند لوگ یہاں جو ہے اس کی تدفین میں لگے ہوتے ہیں۔ اب وہ جنازے کو اس میں اتارتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر تخت وغیرہ رکھتے ہیں، چٹائی وغیرہ رکھتے ہیں، کہیں پنی رکھتے ہیں، پھر مٹی وغیرہ کنارے کنارے لگاتے ہیں، تب عام لوگوں کو مٹی دینے کا موقع آتا ہے۔ کیونکہ اچھا وقت بھی لگتا ہے تو لوگ بیٹھے بھی رہتے ہیں، کچھ لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑے بھی رہتے ہیں۔ تو کوئی کام ہے تو کھڑے رہیں، کوئی کام نہیں ہے تو آپ بیٹھ کے انتظار کریں۔ آپ کے یہاں تدفین کا حال کیا ہوتا ہے سری لنکا میں؟ سبھی تو کھڑے کھڑے باتیں تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، آدمی وہاں ہے تو باقی لوگوں کے لیے استغفار کرنا چاہیے، فاتحہ پڑھنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اور دنیا کی باتیں تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، ہنسنے سے تو اور منع کیا گیا ہے۔ نہیں تو بیٹھنے کوئی معقول انتظام کہیں قبرستان کے اندر نہیں ہوتا ہے، جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں تو بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ دیکھیے بعض کا بیٹھنا ہی وہ کافی ہو جائے گا کہ اس طرح سے نہیں کرتے۔ ہمارے دیار میں یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، چونکہ وہ ہمارے دیار میں پائے ہی نہیں جاتے ہیں۔ مطلب یہود کے بارے میں فرمایا تھا، ہمارے دیار میں تو ہے ہی نہیں، اس لیے ان سے مشابہت یا مخالفت کا کوئی معاملہ ہی سامنے نہیں آتا۔ ہاں جہاں ہوں تو وہاں اگر جس طرح وہ کرتے ہیں اس کے خلاف کرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ ہاں وہ اسی لیے باقی ہے کہ اشتباہ نہ ہو ان سے، جہاں ان کا تصور ہی نہیں ہے تو اشتباہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
ہمارے لیے وہ کس حد تک ہے اس کو دیکھیے نا، بس اولا افضل کی حد تک ہے یا واجب ہے؟ جیسے وہ نماز کے اندر چہرہ چھپانا، اس کی علت بتایا کہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اس لیے مکروہ ہے. کسی نے بھی یہی لکھا مجوسی. تو ہاں کراہت آئی. آج حالات میں کیا کراہت بھی نہیں ہے؟ جب سے یہ ماسک کا مسئلہ آیا کراہت بھی نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، منہ چھپا ہوتا ہے پورا. تو یہاں کوئی، چونکہ اب جہاں معاملہ کیا ہوا کہ مشابہت کا شبہ ہی ختم ہو گیا، سب اسی میں مبتلا ہیں، اب ختم ہو گیا. جب کورونا ختم ہو جائے گا تو اس وقت بھی ماسک پہن سکتے، یعنی چہرہ چھپا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک تو مشابہت کی وجہ ہے، دوسرے یہ بھی ہے کہ چہرہ چھپا ہوتا ہے تو قرات میں بھی وہ آسانی نہیں ہوتی ہے جو چہرہ کھلا ہونے کی صورت میں ہوتی ہے. آپ لگا کے اندازہ بھی کر سکتے ہیں اس کا. تو یہ وجوب کی حد تک تو نہیں آیا، امر جو ہوا یہ وجوب کے لیے نہیں ہوا. مشابہت سے بچنے کا حکم دیا کیا ہے؟ یہ عام حکم ہے. یہ کب تک بچنے کا حکم ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کا شعار معلوم ہو، اور جب یہ نہ رہ جائے تو پھر وہ ضروری نہیں ہوتا. وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے، فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالقیام فی الجنازۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جنازے میں قیام کا حکم دیا تھا. ثم جلس بعد ذلك، پھر حضور اس کے بعد بیٹھ گئے. وہ امرنا بالجلوس، اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا. یعنی شروع میں آپ جنازے کو دیکھ کر کے قیام فرماتے تھے، بعد میں آپ نے قیام ترک کر دیا. شروع میں ہمیں بھی قیام کا حکم دیا تھا اور بعد میں ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا. تو امرنا بالجلوس، ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا. رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا. وعن محمد ابن سیرین قال، اور محمد ابن سیرین سے مروی ہے، فرمایا انا جنازتاً مرت بالحسن ابن علی و ابن عباس، ایک جنازہ حسن ابن علی اور ابن عباس کے پاس سے گزرا. فقام الحسن ولم یقم ابن عباس، تو حسن ابن علی کھڑے ہو گئے اور عبداللہ ابن عباس کھڑے نہیں ہوئے. فقال الحسن الیس قد قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجنازۃ یہودی، تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہودی کے جنازے کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے؟ قال نعم، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہاں کھڑے ہوئے، لیکن خود کیوں نہیں اٹھے؟ جواب بھی دے دیا ثم جلسا، پھر سرکار بیٹھنے لگے یا بیٹھے رہے. یعنی شروع میں کھڑے ہوتے تھے، بعد میں آپ نہیں کھڑے ہوتے تھے، تو خود کیوں کھڑے نہیں ہوئے اس کا جواب بھی دے دیا. رواہ النسائی، اسے امام نسائی نے روایت کیا. وعن جعفر ابن محمد عن ابی، اور جعفر ابن محمد سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان الحسن ابن علی کان جالسا فمر علیہ بجنازۃ، کہ حسن ابن علی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس سے ایک جنازہ لے جایا گیا. فقام الناس، تو لوگ کھڑے ہو گئے. حتی جاوزت الجنازۃ، یہاں تک کہ جنازہ آگے بڑھ گیا. فقال الحسن انما مر بجنازۃ یہودی وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی طریقہ جالسا، ایک یہودی کا جنازہ لے جایا گیا اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جنازے کے راستے پر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی جس راستے جنازہ لے جایا جا رہا تھا آپ وہیں تشریف فرما تھے. وَكَرِهَ أَن تَعْلُوا رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، اور حضور نے یہ بات ناپسند فرمائی کہ یہودی کا جنازہ حضور کے سر سے اوپر رہے. فقامہ، تو کھڑے ہو گئے.
رواہ النسائی، اسے امام نسائی نے روایت کیا. تو یہاں جو علت اور حکمت بیان کی جا رہی ہے تو یہ تو کبھی پائی جا سکتی ہے. جنازہ جاتا ہے بلا شبہ اوپر رہتا ہے، آدمی بیٹھا ہوگا تو جنازہ اس کے اوپر سے جائے گا، اس لیے کھڑا ہو گیا تاکہ ہمارے سر سے اوپر نہ ہو، اس میں کیا حرج ہے. اور حضور کے قیام کی ایک علت بھی بتا رہے ہیں یہ کرہا ان تعلو راسہ جنازۃ یہودی، کہ حضور نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ ایک یہودی کا جنازہ ان کے سر سے اوپر ہے. فقامہ، تو کھڑے ہو گئے. وعن ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مرت بکا جنازۃ یہودی او نصرانی او مسلم فقوموا لہا، جب تمہارے پاس سے کسی یہودی یا نصرانی یا مسلم کا جنازہ گزرے تو تم اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. فلستم لہا تقومون، کیونکہ تم اصل میں جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہو. انما تقومون لمن معہ من الملائکہ، تمہارا قیام ان کے لیے ہوتا ہے جو اس کے ساتھ فرشتے ہیں. رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا. تو اب اس سے تو لگتا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو کیسا بھی ہو، سرحد یہودی کا ہو، نصرانی کا ہو یا مسلم کا ہو، کھڑے ہو جاؤ، کہ اس میں اس کی تعظیم نہیں ہے بلکہ کس کی تعظیم کر رہے ہیں آپ؟ فرشتوں کی، ان کے لیے قیام کر رہے ہیں. لیکن اب ایسے مواقع پر یہ بات ملحوظ رہے گی کہ اگر آپ قیام کرتے ہیں اور آپ کے ماننے والے یا آپ کے معتقدین یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو یا تو آپ قیام نہ کریں یا انہیں پہلے ہی اس بات سے باخبر کر دیں اور یہ بات سمجھا دیں اچھی طرح سے کہ قیام جو ہوتا ہے یہ اس کی تعظیم کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ شبہات سے بچے رہیں گے. وعن انس ان جنازۃ مرت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. فقامہ، تو حضور کھڑے ہو گئے. فقیلا انہا جنازۃ یہودی، تو عرض کیا گیا کہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے. فقالا انما قمت للملائکۃ، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں فرشتوں کے لیے کھڑا ہوا تھا. رواہ النسائی، اسے نسائی نے روایت کیا. وعن مالک ابن حبیرہ قال، اور مالک ابن حبیرہ سے مروی ہے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم یموت فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین، کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے موت آئے تو اس پر مسلمانوں کی 3 صفیں نماز پڑھیں، الا اوجبا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے واجب کر دیتا ہے، جنت واجب فرما دیتا ہے. فکانا مالک اذا استقل اہل الجنازۃ، تو امام مالک کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ جنازہ پڑھنے والوں کو تھوڑا سمجھتے، یعنی معمولی تعداد میں ہوتے، جزاہم ثلاثۃ صفوف، تو انہیں 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے، یعنی بڑی بڑی صفیں لگانے کے بجائے وہ چھوٹی ہوئی صف کر دیتے اور 3 صف میں انہیں بانٹ دیتے. لہذا الحدیث، اس حدیث کی بنیاد پر یہ حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی 3 صفیں نماز جنازہ پڑھ لیں وہ اس کے لیے واجب ہے، جنت کیا واجب ہو گئی، تو اس لیے وہ تقسیم کر دیتے تھے تاکہ اس حدیث کے مطابق عمل ہو جائے. رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا. وفی روایت ترمذی قال، اور امام ترمذی کی روایت میں ہے، انہوں نے فرمایا، کانا مالک بن حبیرہ اذا صلی علی جنازۃ فتقال الناس علیہ جزاہم ثلاثۃ اجزاء، کہ مالک ابن حبیرہ جب کسی جنازے کی نماز پڑھتے اور لوگوں کو وہ کم دیکھتے تو انہیں 3 حصوں میں بانٹ دیتے. ثم قال، پھر فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف اوجبا،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر 3 صفوں نے نماز پڑھ لی تو اللہ نے اس کے لیے واجب کر دیا جنت کو۔ وروا ابن ماجہ نحوہ، اور ابن ماجہ نے اس کے مثل روایت کیا ہے۔ نماز جنازہ میں صف بھرنے کا حکم نہیں ہے؟ اصل میں نماز جنازہ میں حد اس کی متعین ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب مسجد ہے اس کا حکم دوسرا ہے اور نماز جنازہ کا حکم دوسرا ہے، تو صف کہاں تک لگائیں گے کوئی اس کی حد نہیں ہوتی ہے، یا ایک ہی جگہ ہی نہ ہو تو مجبوراً کیا ہے اسے لگا لیں گے، اس لیے اسے 3 حصوں میں بانٹ دیتے تھے تاکہ 3 صف ہو جائے۔ وہاں یہ حکم نہیں ہوتا کہ پہلی صف جہاں تک ممکن ہے وہاں تک پہنچایا جائے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ جیسے صف بندی کی گئی ہے، ایک حد بھی معین کر دیا گیا لوگوں نے اتفاق سے، اور خالی جگہ ہے تو بھرنا واجب نہیں، یہ مسجد کی صفوں کے لیے جس کے بارے میں سب وعیدیں بھی ہیں اور دیگر احکام بھی ہیں۔ میدان میں فرض نماز پڑھی جائے تو اس میں بھرنے کا حکم ہے؟ ایک معتاد جو صف ہوتی ہے اس کے لحاظ صف لگائیں گے، یعنی اس کا لحاظ رکھیں گے کہ ایسا نہ کہ پچھلی صف بہت لمبی ہو اگلی کیا بہت مختصر ہو۔ ایسا نہیں کریں گے، امام صاحب کھڑے ہیں ان کے 10 لوگ ہوں، اس کے بعد والی صف میں 15-20 لوگ ہو جائیں، اگر جگہ کا مسئلہ نہیں ہے تو ایسا نہیں کیا جائے گا۔ جو سب پہلے لگائی گئی اس کا مطلب کیا ہے، جو لوگ موجود تھے سب لگا لیے اطمینان سے، اب اس کے بعد جو آتے ہیں تو اس میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں، نئی سب قائم کرتے ہیں، اسی کے تناسب سے قائم کریں۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ علی الجنازہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نماز جنازہ کی دعا کے سلسلے میں کہ حضور نے کیا دعا کی، اللہم انتا ربھا، اے اللہ تو اس کا رب ہے، وانتا خلقتہا، اور تو نے اسے پیدا فرمایا، وانتا ہدیتہا الی الاسلام، اور تو نے اسے اسلام کی ہدایت دی، وانتا قبضتا روحہا، اور تو نے اس کی روح قبض فرمائی، وانتا عالم بسرہا وعلانیتہا، اور تو اس کے باطن کو اور اس کے ظاہر کو خوب جانتا ہے، جئنا شفعاء فاغفر لہ، ہم اس کی سفارش کرنے آئے ہیں تو اسے بخش دے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اور دعائیں منقول ہیں انہی میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اس طرح کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ وعن سعید بن المسیب قال، اور سعید ابن مسیب سے مروی ہے، فرمایا صلیت وراء ابی ہریرہ علی صبی لم یعمل خطیئۃ قط، میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے ایک بچے کی نماز پڑھی، یعنی ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھی جس بچے نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، فسمعتہ یقول، تو میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم اعیذہ من عذاب القبر، اے اللہ تو اسے عذاب قبر سے بچا۔ تب ایک شبہ ہوتا ہے کہ جب بچے نے کوئی غلطی نہیں کی تو عذاب قبر میں مبتلا نہیں ہوگا، تو اس سے بچانے کی دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں عذاب قبر سے مراد عقوبت نہیں ہے اور نہ ہی سوال ہے، بلکہ یہاں عذاب قبر سے مراد غم ہے اور تکلیف ہے جو تنہا ہونے کی وجہ سے پیش آتی ہے یا اپنے عزیز و اقارب سے دور ہونے کے باعث پیش آتی ہے، یعنی وحشت اور وہ حسرت، اس کو دور کرنے کی انہوں نے دعا فرمائی۔ رواہ مالک، اسے امام مالک نے روایت کیا۔ وعن البخاری تعلیقا، اور امام بخاری سے تعلیقاً مروی ہے، انہوں نے فرمایا یقرأ الحسن علی الطفل فاتحۃ الکتاب، حضرت حسن بچے کی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، ویقول، اور کہتے تھے اللہم اجعلہ لنا سلفا وفارتا وذخرا واجرا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو پڑھتے تھے اسی تکبیر کے بعد اس کے بعد دعا ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے اے اللہ اسے ہمارے لیے پیشرو بنا، آگے جانے والا، اور ذخیرہ بنا اور اجر کا باعث بنا۔ تو آپ دیکھ لیں اس میں کیا خود اس بچے کے لیے دعا نہیں ہوئی بلکہ اپنے لیے بھی ہوئی اور اس کے ماں باپ کے لیے بھی ہوئی،
لنا میں کیا سب ہیں. وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطفل لا یصلی علیہ ولا یرث ولا یورث، بچے کی نہ نماز پڑھی جائے گی، نہ وہ وارث ہوگا، نہ اس کا کوئی وارث ہوگا. کب تک؟ حتی یستحل، یہاں تک کہ وہ آواز بلند کرے. مطلب کیا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کی آواز سنائی دے جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے. تو اگر معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے تو اس کی نماز بھی پڑھی جائے گی، وہ وارث بھی ہوگا اور لوگ اس کے بھی وارث ہوں گے. اور اگر مرا ہوا پیدا ہوا، حیات معلوم ہی نہیں ہوئی، تو نہ اس کی نماز پڑھی جائے گی، نہ وہ کسی کا وارث ہوگا، نہ کوئی اس کا وارث ہوگا. عقیقہ تو زندے کے لیے ہوتا ہے. زندہ پیدا ہوا اس کے بعد بھی انتقال کر گیا تب بھی عقیقہ نہیں ہے. یہاں جب مرا ہوئی پیدا ہوا تو کہاں سے عقیقہ ہوگا؟ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. الا انہ لم یذکر ولا یورث، مگر یہ کہ اس میں ولا یورث کلمہ نہیں ہے. وعن ابی مسعود الانصاری قال، اور ابو مسعود انصاری سے مروی فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی تنہا کھڑا ہو. ان یقوم الامام فوق شیء، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ امام کسی چیز کے اوپر کھڑا ہو، والناس خلفہ، اور باقی لوگ اس کے پیچھے ہوں یعنی نیچے ہوں. کیونکہ یہاں اوپر کے مقابلے میں کیا خلفہ دیا ہے، یعنی پیچھے اس کے نیچے ہوں، یعنی اسفل منہ. رواہ دارقطنی فی المجتبی فی کتاب الجنائز، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے مجتبی کتاب الجنائز میں. اس سے معلوم ہوا کہ امام بلندی پر کھڑا ہو اور باقی جو اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ نیچے کھڑے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو عام نمازوں کے لیے بھی ہے، وہ یہ حکم نماز جنازہ کے لیے بھی ہے. نماز جنازہ کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو کہاں بیان کریں گے؟ نہیں، کہہ رہا ہوں یہ حکم عام نمازوں کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے بھی ہے. تو جہاں انہوں نے روایت کیا ہوگا جس تعلق سے وہاں نقل کیا. ایسا نہیں کہ یہی حکم سب کے، اسی حدیث سب کے لیے ثابت ہے. سب کے لیے تو حکم ہے ہی نماز پنجگانہ کے لیے، اس کے لیے بھی وہ حکم ہے. یہ باب ختم ہوا.